دوستو میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ غیاث الدین تغلق خاندان کا بانی تھا۔ ان کے والد ملک تغلق غیاث الدین بلبن کے ترک غلام تھے اور والدہ پنجاب کی جٹ خاتون تھیں۔ ان کے بیٹے نے دہلی کے بادشاہوں کی مدد میں خود کو الگ کر لیا اور منگولوں کے خلاف اپنے شاندار اور کامیاب مشن کے لیے غازی ملک کا خطاب حاصل کیا۔ انہیں علاؤالدین خلجی نے دیپالپور کا قانون ساز رہنما منتخب کیا تھا۔ کم سٹیشن کے غاصب خسرو خان نے علاؤالد شور خلجی کے گروہ کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا، چنانچہ اشرافیہ نے غازی ملک کو بلند مقام پر چڑھنے کے لیے بلایا۔ یہ اس نے غیاث الدین تغلق شاہ کے عنوان سے کیا اور تغلق خاندان کے پہلے حکمران رہنما بنے۔ غیاث الدین ایک تجربہ کار منتظم تھے۔ وہ ایک مضبوط اور عقلمند حکمران ثابت ہوا۔ اس نے دہلی سلطنت کی فوجی طاقت کو بحال کیا اور بے اختیار حکمرانوں کو کچل دیا۔ نہ صرف بنگال کی بغاوت کا انتظام کیا گیا بلکہ ورنگل اور مدورہ کے علاقوں کو بھی جوڑ دیا گیا، اور غیاث الدین نے نیپال کی سرحدوں اور جنوبی ایشیا کے بیشتر ٹکڑوں پر واقع ترہوت کو بھی فتح کیا اور ان حکمرانوں کے اس ہجوم کے علاقوں کو شامل کیا جنہیں اس نے کچل دیا تھا۔ بعد میں علاؤالدین خلجی کے مقابلے میں بڑے ڈومین کا ماہر بن گیا۔ بطور ہدایت کار غیاث الدین کے بارے میں ایک جدید تاریخ دان کہتے ہیں، غیاث الدین کی تنظیم کا انحصار مساوات اور کنٹرول کے معیارات پر تھا۔ زمین کی آمدنی کو مربوط کیا گیا تھا اور حکمران نے غلط کاموں کو روکنے کے لیے ناقابل یقین غور کیا تھا۔ کاشتکاروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور حکام کو ان کے جرم پر سنجیدگی سے سرزنش کی گئی۔ ایکویٹی اور پولیس نے مہارت سے کام کیا اور دنیا کے دور دراز حصوں میں بہترین سیکیورٹی جیت گئی۔ اس نے ریاست کے فنڈز پر کام کرنے کی کوشش کی اور اس وجہ سے اس نے اخراجات کا بندوبست کیا۔ بارانی بتاتا ہے کہ حکمران نے قبول کیا کہ افراد کو بوجھے جانا چاہیے تاکہ وہ دولت کے چکر میں نہ پڑیں، اس طرح وہ ناخوش اور منحرف ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی پھر ضرورت مندی اور مایوسی میں اس قدر کم ہو جائیں کہ اپنی روزمرہ کی روٹی تلاش کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اس نے خط و کتابت کے طریقہ کار اور گلیوں، سہاروں اور خندقوں کی حالت پر کام کیا۔ غیاث الدین نے اندرونی اور بیرونی دو طرفہ مشکلات کا سامنا کیا۔ علاؤالدین خلجی کی نااہل تبدیلیوں سے تنظیمی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ غاصب خسرو خان نے ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے ساتھیوں اور اشرافیہ پر بے دریغ استعمال کر کے ریاستی ذخائر کو مکمل طور پر ختم کر دیا اور ان سے قیمتی تحائف قبول کر لیے۔ اس موقع پر جب غیاث الدین نے اعلیٰ مقام حاصل کیا تو وہ ان تحائف کو واپس کرنا چاہتے تھے تاکہ ریاست کے ذخیرے کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس سے حکمران اور صوفی بزرگ نظام الدین اولیاء کے درمیان نفرت اور دشمنی کا احساس پیدا ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے خسرو سے 5 لاکھ ٹنک حاصل کیے، تاہم جب ان سے نقد رعایت کے لیے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رقم ان کی کوٹھی میں غریبوں کی کمی کے لیے خرچ کی گئی ہے۔ غیاث الدین نے اس معاملے کی تلاش نہیں کی، لیکن یہ آقا اور شیخ کے درمیان ایک پریشان کن تعلق کا آغاز تھا۔ غیاث الدین کا انتقال 1325 میں اس کے بیٹے کی طرف سے افغان پور، دہلی کے قریب میں تعمیر کردہ ڈھانچہ کے گرنے کی وجہ سے ہوا تھا تاکہ اسے بنگال میں اپنے مؤثر مشن سے واپسی پر دارالحکومت میں باضابطہ گزرنے سے پہلے حاصل کیا جا سکے۔ اس بارے میں تصادم کے ریکارڈ موجود ہیں کہ آیا یہ حادثہ تھا یا اس کے بیٹے کی طرف سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی سازش، اس لیے یہ کسی حد تک راز ہی رہتا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بچے محمد بن تغلق نے خود کو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج لائک کریں۔